السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے گانے اور میوزک کے حوالے سے، اور کیا وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے کہ جس نے کسی مغنیہ گانے والی کو سنا تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ عادل الکلبانی اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ تاش اور اس طرح کے کاموں کے حوالے سے کوئی کارنامہ دکھایا جس پر میں نے جواب دیا۔ اب موجودہ میڈیا، سوشل میڈیا کی خبروں کے مطابق عادل الکلبانی اور میوزک، عادل الکلبانی صاحب نے جو کچھ کہا تو دف اور چھوٹی بچیوں کا اشعار پڑھنا، دف بجا کر چھوٹی بچیوں کا اشعار پڑھنا یہ تو الاؤڈ ہے، لیکن موسیقی، میوزک اور آلات موسیقی یہ تمام چیزیں حرام ہیں اور بہت بڑے عذاب کا باعث ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے اگر کوئی گانے اور میوزک اور موسیقی اور آلات موسیقی کو جائز یا حلال بتاتا ہے تو اس کا یہ کہنا اور کرنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر 100% حرام ہے۔ میوزک اور موسیقی کے حوالے سے قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں، آیت مبارکہ بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ اگر ان صحیح کے ساتھ ضعیف یا اس سے بھی نیچے کی درجے کی روایت بیان کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور بتایا جائے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، اس کا کیا درجہ ہے۔ میوزک، موسیقی اور گانا بجانا اور آلات موسیقی کے حوالے سے عادل الکلبانی اور میوزک، موسیقی، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے جو اللہ کے قرآن نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ اور تابعین نے بتایا، اور اسی طرح علماء کتاب و سنت نے بیان فرمایا۔ وہ صالح الفوزان ہوں حافظہ اللہ، یا ان سے پہلے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یا دیگر علماء کتاب و سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافر کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار قسم اٹھا کر کہتے ہیں لاہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، پلس ابن عباس اور جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی کہنا ہے کہ لاہو الحدیث سے مراد میوزک ہے، گانا بجانا ہے۔ اور اسی طرح تابعین کے اندر سعید بن جبیر، امام مجاہد اور اسی طرح دیگر کا رحمہم اللہ تعالی، ان کا بھی لاہو الحدیث کی تفسیر میں یہی کہنا ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ اور اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ لاہو الحدیث کے متعلق کہتے ہیں یہ آیت گانے اور راگ باجوں کے متعلق اتری ہے۔ یہ آیت لاہو الحدیث سورہ لقمان ہے، پارہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی اس سلسلے میں صحیح احادیث، ان صحیح سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ روایت کہ جو کسی گانے والی کا گانا سنے گا تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس روایت کو ضعیف الجامع کے اندر لائے 5410 نمبر پر، اور یہ روایت علامہ البانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ سندن موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ کچھ اور بھی
گانے کی حرمت پر، گانے کے میوزک کے حرام ہونے پر ضعیف روایات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر گانا دل میں اس طرح نفاق کو، منافقت کو پیدا کرتا ہے کہ جس طرح پانی سے کھیتی پروان چڑھتی ہے۔ یہ احادیث ضعیف ہیں، لیکن گانا سننے اور گانا بجانا اور آلات میوزک اور موسیقی یہ حرام ہے، اور اس پر بڑی خوفناک قسم کی روایات ہیں، اور ہیں بھی وہ اعلیٰ درجے کی صحیح روایات۔ تو اس لیے عادل الکربانی صاحب کا یہ کہہ دینا کہ کانوں میں سیسہ ڈالے جانے والی روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، موضوع ہے، تو بات اگر اس روایت کی حد تک ہوتی تو عادل الکربانی صاحب بجائیں بڑے شوق سے ڈھول۔ لیکن بات یہاں تک نہیں ہے۔ قرآن مجید نے لاہو الحدیث سے منع کیا، اور صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتایا کہ لاہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، میوزک اور موسیقی ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں صحیح احادیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى آخِرِ الحدیث۔ صحیح بخاری کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5590۔ میری امت میں کئی لوگ ہوں گے جو شرمگاہ یعنی زنا، ریشم، شراب، باجوں کو، آلات موسیقی، باجوں کو حلال کر لیں گے، اور کئی لوگ پہاڑ کے پہلو میں اتریں گے، ان کے چرواہے شام کو ان کے چرنے والے مویشی لایا کریں گے، ان کے پاس فقیر اپنی حاجت کے لیے آئے گا، وہ کہیں گے کل آنا، تو رات کو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا، اور اللہ ان پر پہاڑ گرا دے گا، کئی دوسروں کی شکلیں بدل کر بندر اور خنزیر میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ تو عادل الکلبانی یا ان کے ماننے والے یا میوزک اور موسیقی کو اہل بدعت اور اہل شرک کی طرح حلال سمجھنے والے رقص کے نام پر، یا جو ہے وہ جناب تصوف کے نام پر، یا اسی طرح دیگر چیزوں کے نام پر، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر پہاڑ گرا دے گا، ہیں اللہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو زنا کو حلال بنا بیٹھیں گے، اور گاجوں باجوں کو اور شراب اور ریشم کو حلال بنا لیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابن ماجہ کتاب الفتن میں 4020، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ کیا فرمایا؟ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، نام کوئی اور رکھ لیں گے، اور ان کے سامنے باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، باجے بجائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، مغنیات، گانا گانے والیاں ان کے سامنے گانے گائیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا، جیتے جی زمین انہیں نگل لے گی۔ یخسف اللہ بہم الارض وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے گانے کا کہ یہ مغنیات کو سنیں گے، گانا گانے والیوں کو سنیں گے، ہیں کہیں گلنار بیگم کو سن رہے ہیں تو کہیں پر نہید اخرتر کو سن رہے ہیں، اور یہ صرف مؤنثی کے لیے نہیں ہے، کوئی مذکر گانے والے کو سنے تو تب بھی یہی حکم ہوگا، کوئی عیسیٰ خیلوی کو سن رہا ہے تو کوئی عارف لوہار کو سن رہا ہے، کوئی جناب لتا منگیشکر اگر نام غلط نہ لیا، کوئی لتا کو سن رہا ہے تو کوئی رفیع کو سن رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گانیاں گانے والیوں کو سننے والے، میوزک اور موسیقی کے سننے والے، عطا اللہ کیا سناتا ہے، لتا کیا سناتا ہے، رفیع کیا سناتا ہے، عارف لوہار کیا سناتا ہے، نہید اختر کیا سناتی رہی، مرزا غالب کیا سناتا رہا، فرمایا یہ گانے والیوں کو سنیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا۔ یخسف اللہ بہم الارض، مطلب زمین ان ظالموں کو سالم نکل جائے گی۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ ان گانے سننے والوں کو بندر خنزیر بنا دے گا۔ تو
تو یہ روایت تو چلو ضعیف ہوئی کہ کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا. جب دنیا میں رہ کر میوزک موسیقی سننے والے تمہارا یہ حشر ہے تو یہ تو کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، یہ تو کچھ نہیں ہے، اس کو تو چھوڑ دیں آپ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ اس جرم پر اللہ ہم سب کو معاف کرے اور بچا لے، جب میوزک اور موسیقی کے جرم پر اللہ زمین پر رہتے ہوئے بندر خنزیر بنا دے گا، زمین ان کو جیتے جی نگل لے گی، تو قیامت میں کتنا بڑا عذاب ہوگا اندازہ لگائیے. اس لیے عادل الکلبانی کا یہ کہنا کہ کانوں میں سیسا ڈالے جانے والی روایت ضعیف اور موضوع ہے تو چلو اب میوزک حلال ہو گیا، نہیں جی، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ روایت ضرور ضعیف اور موضوع ہے، لیکن اس بخاری کی روایت کا کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح آپ کا بھلا ہو ابن ماجہ کی صحیح روایت کا کیا کیا جائے گا کہ گانے والوں پر پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، ان کو بندر اور خنزیر بنایا جا رہا ہے. تو جو لوگ گانا گاتے ہیں نا وہ بھی اللہ سے توبہ کریں، جنید جمشید بھائی کی طرح. گانا گانے والے جنید جمشید بھائی کی طرح وہ بھی اللہ سے توبہ کریں اور میوزک موسیقی گانا بجانا توتی بانسری ڈول باجا چھوڑ دو. عیسیٰ خیلوی زندہ ہے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب تم بھی توبہ کرو جنید جمشید کی طرح، ورنہ قیامت کے دن یہ ڈالر، یہ ریال، یہ یورو، یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ تمہارے چاہنے والے ہیں، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے. عیسیٰ خیلوی کو سننے والوں، لتا اور رفیع کو سننے والوں، گلنار بیگم کو سننے والوں اور گلنار بیگ خیر مر گئی ہوگی شاید، وہ جو زندہ ہیں میوزک اور موسیقار، جو گانا گانے والے زندہ ہو، تم بھی توبہ کرو، تمہیں سننے والے بھی توبہ کریں اور ڈرو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اس دن سے، ڈرو اس دن سے. ایسا نہ ہو اللہ تم پر پہاڑ گرا دے، ایسا نہ ہو تجھے اللہ بندر اور خنزیر بنا دے. اور ان کو سننے والوں آپ بھی ڈرو، ڈرو اس دن سے کہ کہیں ایسا نہ ہو محفل موسیقی اور میوزک اور رقص کا سما ہو اور محفل ہو اور پہاڑ اوپر گر جائے اور ایک بندہ کہے تو میں تو پہاڑوں سے باہر کھلے میدان میں موجود ہوں اور گانا گا رہا ہوں، یہ سن رہا ہوں. تو پیارے نبی نے بتایا زمین پھٹے گی اور تمہیں زندہ زمین نگل لے گی، سالم زمین کے اندر چلے جاؤ گے. تو اس لیے میوزک اور موسیقی حرام ہے، اور عادل الکلبانی کا میوزک اور موسیقی کے تعلق سے جو کچھ اس نے کہا وہ قطعاً درست نہیں ہے. معصوم چھوٹی بچیاں ہیں وہ ضرور دف بجا سکتی ہیں جس کے ساتھ چھن چھن چھنکار لگی ہوئی نہ ہو، دف بجائی جا سکتی ہے، اشعار پڑھے جا سکتے ہیں. اگر شعر و شاعری جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی ہو یا شاعر مشرق کی جیسی ہو تو اجازت ہے، ورنہ گانا اور میوزک اور اشعار مرزا غالب کے جیسے ہوں، پروین شاکر کے جیسے ہوں تو 100% ہیں حرام.